سب سے پہلے تو یہ بتائیں عورت مارچ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں میں بہت کلیئر ایک سٹینس لینا چاہتا ہوں اس پہ. جی. ایک ایسی شخصیت جو 150 روپے کے شکل مبارک پہ 1500 کا سرخی پاؤڈر لگا دے اور پھر بھی خوبصورت نظر نہ آئے تو اس میں کسی اور کا کیا قصور ہے؟ تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس لیے وہ عورت مارچ ہو رہا ہے؟ میرا جسم میری مرضی کے نعرے کا نیریٹو مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ جس کے آگے جا کے بیچا کیا سکھانا کیا چاہ رہے ہیں اس قوم کو کس راہ پہ لے کے جا رہے ہیں یار. وہ اسلام جس نے ایک عورت کی عزت کو بچانے کے لیے پورے لشکر روانہ کر دیے تھے, آپ ایک اسلامی ریاست میں کیا چیز لانا چاہ رہے ہیں؟ اسلام کہتا ہے ایک ٹافی کو وداؤٹ ریپر پھینکیں اور ایک ٹافی کو along with the ریپر پھینکیں. ہر کیڑا مکوڑا چوڑا چماڑ جا کے کس پہ چھلانگ مارے گا؟ جو ریپر کے بغیر ہوگی. تو اسلام نے عورت کو پروٹیکشن دی ہے. اگر وہ دوپٹہ کر لیتی ہے یا وہ شلوار قمیض ہی پہن لیتی ہے, کوئی اچھا لباس پہن لیتی ہے جس سے ہر بندہ ہوس کا شکار نہیں ہوتا, تو میں سمجھتا ہوں پازیٹیو چیز ہے. ٹھیک ہے. اسلام کے آنے سے پہلے ماں بہنوں بیٹیوں کے ریٹ بازاروں میں لگا کرتے تھے. اسلام کے آنے کے بعد ماں کے قدموں تلے جنت رکھی گئی. اسلام کے آنے سے پہلے بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا. اسلام کے آنے کے بعد رسول اللہ علیہ السلام اپنی صاحبزادی کے لیے خود احتراماً کھڑے ہو جایا کرتے تھے. حضور علیہ السلام اپنی چادر کملی مبارک بچھا دیا کرتے تھے. حضور علیہ السلام فرماتے تھے کہ کوئی شخص جس کی 2 یا اس سے زیادہ بیٹیاں ہوں اور اسے اگر وہ اچھی تعلیم و تربیت دے تو وہ شخص بروز حشر ایسے ہوگا جس طرح 2 انگلیاں ایک دوسرے کے نزدیک ہوں. میرے ساتھ اتنا نزدیک ہوگا. کلپ بہت وائرل ہو گیا ہے خلیل الرحمان قمر صاحب کا ایک خاتون کے ساتھ. میں سلام پیش کرتا ہوں خلیل الرحمان کو بغیر بینگ ڈپلومیٹک, اور حافظ حمداللہ کو بھی سلام پیش کرتا ہوں. اچھا, آپ خلیل الرحمان قمر صاحب کو سلام پیش کرتے ہیں. اور جو لینگویج انہوں نے یوز کی اس کے بعد وہ مجھے پتہ ہے اس کے علاوہ کیا لینگویج یوز کرے. ایک عورت نعرے لگا رہی ہے میڈیا پہ 22 کروڑ عوام کے سامنے, جہاں ایک جوان بیٹی اپنے باپ کے ساتھ میڈیا دیکھ رہی ہوگی اور وہ نعرے لگا رہی ہے میرا جسم میری مرضی. اسے کیا بولے جناب؟ بہت زبردست, لیکن بہت خوب. بالکل ٹھیک ہے. وہ عورت تو اس کے بارے میں ایک نیریٹو ہی عوام کا اس طرح تھا, کیونکہ یہ جو نعرہ ہے نا کہ میرا جسم میری مرضی, اس کے خلاف تو اس نعرے کی حمایت میں نے. لیکن میں تھوڑی سی ان کی لینگویج پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی لینگویج نہیں یوز ہو سکتی, لیکن ایک عورت ہے نا, اگر وہ جس طرح سے بھی ہو تو عورت ہے, وہ جو مرضی کرے. وہ ملک کی عورتوں کو فحش بنا رہی ہو, ملک کی عورتوں کو جسم فروشی کی طرف لا رہی ہو, ہومو سیکشولیٹی کی بات کر رہی ہو, ہم کہ جو مرضی کرے. عورت ہونے کا کیا بینیفٹ دیں ہم؟ وہ تو بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن میں دوبارہ لینگویج پہ آنا چاہوں گا کہ ان کی لینگویج وہ کسی وہ اور طریقے سے بھی تو ان کو سمجھا سکتے تھے. وہ سمجھنے والی ہے, وہ یا حمداللہ کی زبان سمجھیے یا اس کی زبان سمجھیے, وہ زاہد احمد جیسے بندے کی بھی زبان نہیں سمجھی. آپ مجھے بتائیں نا وہ کس کی زبان سمجھے گی؟ تو مطلب آپ کے اس جو ہے اس بات سے تو یہ پیغام جائے گا اسپیشلی آپ کے فالوورز کو کہ پھر وہ تو آپ کل آ کے کوئی عورت اگر کوئی بات کرے گی تو وہ کہے گا کہ شہیر بھائی نے کہا تھا کہ ایسی زبان استعمال کرو. تو کیا ایک بندہ آپ کا جو فالوور ہے وہ کسی عورت کے ساتھ ایسی زبان استعمال کر سکتا ہے؟ میں آپ کو ایک بہت کلیئر بات بتاؤں, شاہ جی بہتر جانتے ہیں. جس دن ہم لوگوں نے ہمارا پہلی ووٹ ٹیکنگ سیرمنی تھی اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ کی, تو ہم نے وومن ونگ لانچ کیا. ٹھیک ہے. اور ادھر جب وہ لانچ ہوا نا, ہماری خواتین بہنیں وہاں پر آئیں, تو میں سب سے پہلے اپنی والدہ اور اپنی بہن کو لے کے گیا کہ جب میری ماں بہن موجود ہوگی تو لوگوں کی ماں بہن بیٹی کی عزت محفوظ ہوگی. بالکل ایسے. اور ہماری ہر بہن پہ یہ لازم تھا کہ بہن, اور ایک پہلے تو مردوں پہ لازم تھا کہ کسی بھی عورت کو یہاں تنظیم میں مخاطب کریں گے تو بہن کہہ کے, ٹھیک ہے, نظریں نیچے ہونی چاہیے. اور آپ کو 3 سالوں میں میرا خیال ہے اتنی فین فالوئنگ کے باوجود کوئی اس طرح کا چیز نظر نہیں آئے گی. حالانکہ عمر کا بھی تقاضا ہوتا ہے, ساری چیزیں ہوتی ہیں, آپ کو کوئی اس معاملے میں کنٹروورسی نظر نہیں آئی ہوگی. ہم نے یہ ساری چیزیں کہیں, لیکن یار ٹو بی ویری فرینک شاہ جی, ڈیبیٹ سے ہٹ کے مجھے بتائیں, کیا آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ہماری اور آپ کی بہنیں ٹی وی دیکھ رہی ہوں اور اس طرح کی چیزوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہو؟ سب سے پہلے تو بیمرا کو پابندی لگانی چاہیے تھی. ایسے لوگوں کو دکھانا ہی نہیں چاہیے تھا جس کا ماضی ہی ایسا ہو. ماضی میں وہ آ کے ساری وہ باتیں کر رہی ہے جس کی وجہ سے قوم لوط پہ عذاب آیا تھا. ٹھیک ہے. پھر مطلب بندہ کس طریقے سے ڈیفینڈ کرے؟ بالکل ٹھیک ہے. مطلب وہ اس نے 3-4 بار کہا کہ پلیز لسن ٹو می, آپ نے سنا ہوگا, وہ بار بار وہی چیز بولے. اس ایک ٹیمپرامنٹ ہوتا ہے نا بندے کا, وہ کب تک برداشت کرے؟ تو میں سمجھتا ہوں وہ ایک ویل ایجوکیٹڈ آدمی ہے, وہ ایک سمجھدار آدمی ہے. اس نے اگر اگریسولی اس طرح کی بات کر دی ہے تو they should given her a shut up call. جہاں احترام لازم ہے وہاں لازم ہے.
جہاں پر کوئی لمٹس کراس کر رہا ہے تو اسے اسی طریقے سے شٹ اپ کال دینا میں سمجھتا ہوں ضروری ہوتا ہے. مطلب آپ بہتر جانتے ہیں وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. مطلب میں ولگیرٹی کو کبھی بھی یہ نہیں کہوں گا کہ جی آپ کو کسی عورت کے ساتھ اس طرح کرنا چاہیے. میری ذات سے متعلق آپ کو کبھی کوئی کمپلین نہیں ملے گی کہ میں نے کوئی کسی ایسی عورت کے ساتھ بدتمیزی کی ہو انٹل انلیس وہ میرے ملک کے خلاف نہ بولی ہو. تب میں نے دفاع کیا اپنے ملک کا. انٹل انلیس میری آئیڈیالوجی کے خلاف نہ بولی ہو. انٹل انلیس میرے ملک کے اداروں کے خلاف نہ بولی ہو. میں نے ہمیشہ بڑے ادب کے دائرے میں رہ کے بات کی. لیکن بندہ کیا کرے جب آئیڈیالوجی آف پاکستان کے خلاف بات ہو رہی ہو, جب کوئی اٹھ کے آ جائے کہیں سے بھی اور 295C کو آ کے کنٹروورسیز میں ڈال رہی ہو, کوئی آ جائے کہیں سے بھی اٹھ کے, اسے نہیں پتا کہ وہاں ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت کو پامال کیا گیا تھا. ماؤں نے اپنی بیٹیوں کو کنویں میں چھلانگیں لگوا دی تھیں, بوڑھے باپ کے سامنے جوان بیٹی کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی, تب جا کے وطن عزیز پاکستان ہمیں ملا تھا. اسے نہیں پتا کہ وہ پٹھان ماں جو GHQ میں 6 ستمبر کی تقریب میں آئی تھی, اسے پوچھا گیا بیٹا شہید ہو گیا تمہارا کیا تاثرات ہیں, اور میں حیرت میں کہ وہ کہتی ہے وطن اچر خپمش ہے, وطن پریشان ہو پٹھان میں زندہ اپنے بچوں کو تجھ پہ قربان کرنے کے لیے. اچھی بات. تو کہاں وہ مائیں, ان کو نظر انداز کر دو. کہاں وہ عورتیں, وہ بہنیں, وہ بیٹیاں, ان کو نظر انداز کر دو اور پرائم ٹائم پہ انہیں لا کے بٹھا دو. میں سمجھتا ہوں اس طرح کا ایک انسیڈنٹ ہونا چاہیے تھا جس سے یہ چیزیں ختم ہو. چلیں اس کو تھوڑا سا یوں کر لیتے ہیں کہ اگر خلیل الرحمان قمر صاحب نے کہا بھی, ان کو کچھ کہا تو کم از کم یوتھ طریقے سے کر کے انہیں کر دینا چاہیے تھا. مطلب یوتھ کو یہ پیغام نہ جائے آپ کی طرف سے اسپیشلی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسی عورت کا ادب ہونا چاہیے. اگر ایسی دیکھیں عورت تو عورت ہوتی ہے, بالکل ادب ہونا چاہیے, لیکن if someone is going against the basic traditions and the basic norms and cultures of our country, if someone is going against the ideology of Pakistan اور وہ ورغلا رہی ہے پورے پاکستان کی 22 کروڑ عوام کو, تو میں سمجھتا ہوں one should be aggressive. ٹھیک ہے, چلیں بڑی اچھی بات. No compromise on Pakistan. ٹھیک ہے, no compromise on